تم جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب تم پوری طرح ہار جاؤ اور پھر بھی مسکرا کر کہو کوئی بات نہیں، وہ رب ہے نا۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھنا، یا تو وہ وقت آنے پر تمہاری من پسند چیز سے نواز دے گا یا تمہارا دل اپنی رضا میں کر دے گا۔ دونوں صورتوں میں بہتری آپ کی ہی ہے، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ تم توکل تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کے آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت عنقریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نا اللہ پر تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ جل جلالہ سے، پھر دیکھو کیسے تمہاری سب مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ کیا پتہ کسی دن تمہارا ادھورا قصہ مکمل کہانی میں تبدیل ہو جائے، اور کیا پتہ تمہارا کل آج سے زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ اس لیے یقین رکھو اللہ ادھورے قصے مکمل کرنے پر قادر ہے۔ در رب جب میرا ہے تو میں کیوں کھاؤں ٹھوکر در در کی، مجھے یقین ہے دعاؤں پر میں نے نہیں کبھی منت کا دھاگا ڈالا۔ صبر نصیب میں تب لکھا جائے گا جب نصیب لکھنے والے پر یقین کرو گے۔ تمہارے لیے مشکل ہے مگر اس کے لیے نہیں، وہ تو کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ مجھے سجدوں پہ یقین ہے، میری دعائیں اس کے سامنے ہیں، وہ نیتوں سے واقف ہے، وہ پہلے مجھے آزمائے گا اور پھر نواز دے گا۔ جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس سے بڑھ کر ہے ہی کیا، اس سے آگے ہی کیا، وہ یقین دینے والا ہے، وہ یقین دے کر اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ جس کو اللہ پر یقین مل جائے اس سے بڑھ کر پرسکون اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ پر یقین رکھنا کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس نہیں ہوتی۔